نہیں کرنی اور کوئی بندہ اٹھی کے نا سٹیج تے کوئی چیز رکھنے واسطے نہیں آنا آرام نال بالکل جتنی دیر خطاب ہو سی بڑے تحمل نال محبت نال انشاءاللہ سے خطاب فرمائے پیر صاحب اور دوسرا سماعت فرمائے سو انشاءاللہ درس قرآن ہے محبت نال سماعت فرمائے سو محبت پر نعرہ علامہ صاحب دے میک والے کرنا چاہنا نعرہ تکبیر ذوق والا نعرہ محبت نال نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر مچل کے نعرہ خلافت وج گج کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ طریقت رابر شریعت صاحبزادہ محمد آصف قادری سے الحمدللہ الحمدللہ رب الکائنات والصلاة والسلام على سید الموجودات وعلى آلہ وجميع الصحابة والصحابیات وعلى من تبعهم من المسلمين والمسلمات اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين واجب الاحترام حضرات علماء کرام شمع رسالت کے پروانوں حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھ ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو قبول کرنے حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین حاضرین گرامی آپ نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ مسجد پر یا اللہ لکھنا تو جائز ہے یا رسول اللہ لکھنا شرک ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ یا نبی سلام علیکہ یہ سلام پڑھنا شرک ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری آواز کو نہیں سنتے کوئی یہ کہتا ہے کہ مزارات پر جانا شرک ہے کوئی کہتا ہے میلاد شریف منانا شرک ہے جتنے منہ اتنی باتیں
اہل سنت و جماعت کے معمولات کو شرک کہنے کا سلسلہ نیا نہیں ہے۔ خارجیوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھی مشرک قرار دیا تھا، اور قرآن کریم سے ہی استدلال کیا تھا ان کے شرک کا۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ حاضرین گرامی، آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا کہ شرک کیا ہے، اور جو الزام اہل سنت و جماعت پر شرک کے حوالے سے لگایا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک مشہور تعریف شرک کے حوالے سے کہ شرک فی الذات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ ایک نہیں دو ہیں معاذ اللہ، یا اللہ کی بیوی ہے، اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک فی الذات ہے۔ اور دوسرا شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اس کا جو طریقہ خارجی مکاتب فکر نے اختیار کیا وہ سراسر باطل ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، کیونکہ علم غیب ہونا صرف اللہ کی صفت ہے، اور جو کوئی اللہ کی صفت اللہ کے سوا کسی میں مانے وہ مشرک ہے، یہ بات غلط ہے۔ کوئی یہ کہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاجت روا، مشکل کشا، مددگار جاننا شرک ہے، کیونکہ صرف یا اللہ مدد، باقی سب کفر و شرک، باقی سب شرک ہے۔ یا اللہ مدد کے سوا کچھ اور کہنا، یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ کرم، یا غوث پاک مدد، یہ تمام باتیں شرک ہیں، اس لیے کہ یہ شان اللہ کی ہے۔ غوث ہونا اللہ کی شان ہے، غریب نواز ہونا اللہ کی شان ہے، تو اللہ کے بندوں کو جو داتا، غوث، غریب نواز کہے وہ مشرک ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، آئیے اب توجہ فرمائیے۔ ایک بات، قرآن کریم رہنما کتاب ہے، قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ سب سے پہلے ہم اگر کسی دلیل کو تلاش کریں گے تو وہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم سے دیکھیں گے۔ قرآن کریم نے شرک کی مذمت فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف فرما دے۔ تیسری آیت، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ وہ آسمان کی بلندیوں سے گرا اور زمین کی پستیوں میں چلا گیا۔ چوتھی آیت، خلفائے راشدین کے 4 عدد کی مناسبت سے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا تو ضرور تیرے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، تیری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ حاضرین گرامی، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک ظلم عظیم ہے، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ شرک ہے کیا؟ کیا صرف یہ کہنا کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کے لیے بیان ہوئی وہ صفت اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ماننا شرک ہے؟ تو یہ تعریف غلط ہے، یہ تعریف بولیے غلط ہے، یہ تعریف غلط ہے۔ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفت بیان ہوئی اس صفت کو کسی بندے کے لیے بیان کیا جائے، بندے کے لیے مانا جائے،
اسے شرک کہنا یہ درست نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم سے رب کریم نے فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ وہی سمیع و بصیر ہے، سننے والا اور دیکھنے والا۔ اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع ہے، میں اور آپ بھی سمیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی بصیر ہے، میں اور آپ بھی بصیر ہیں۔ حاضرین گرامی، کیا شرک ہو گیا؟ نہیں۔ قرآن کریم شرک مٹانے آیا، شرک پھیلانے نہیں آیا۔ قرآن کریم شرک سے بچانے آیا ہے، مشرک بنانے نہیں آیا۔ آئیے ایک آیت کریمہ اور، رب کریم زندہ ہے اور آپ زندہ ہیں یا مردہ؟ ہم سب زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی زندہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے آیت الکرسی کے الفاظ الحی، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، میں اور آپ بھی زندہ ہیں۔ کیا شرک ہو گیا؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ شرک کی یہ تعریف کہ جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیان ہوئی ظاہری الفاظ کے اعتبار سے وہی صفت اگر ہم بندوں کی طرف منسوب کریں گے تو شرک ہوگا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آیت الکرسی کے آخر میں رب کریم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ جو صفت عظیم ہے یہ قرآن کریم نے بیان کی۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک ظلم عظیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عظیم ہے۔ شرک بندوں کا فعل ہے، شرک بھی عظیم ہے اور ظلم عظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عظیم ہے۔ قرآن کریم بتا رہا ہے اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، بے شک عورتوں کا مکر عظیم ہے، قرآن کریم بتا رہا ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم تخت ہے، قرآن کریم بتا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے حبیب تمہارے اخلاق عظیم ہیں۔ تو کتنی چیزیں قرآن نے بتا دی عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عظیم ہے، ہمارا فعل ہے، بندوں کا فعل ہے شرک کرنا، وہ ظلم عظیم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق عظیم ہے، اور ملکہ بلقیس کا تخت بھی عظیم ہے، اور عورتوں کا مکر بھی عظیم ہے۔ تو صفت تو وہی ہے عظیم، اور قرآن کریم نے کتنے حوالوں سے اس صفت کو استعمال فرمایا۔ حاضرین گرامی، کیا شرک ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ ایسے ہی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت علی، ان کا نام کیا ہے؟ علی۔ اور رب کریم فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تبارک و تعالی علی ہے، تو حضرت علی بھی علی ہے، اللہ تعالیٰ بھی علی ہے۔ کیا شرک ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے خلیفہ راشد، ہم انہیں عثمان غنی کہتے ہیں، انہیں عثمان غنی کہتے ہیں، اور رب کریم فرماتا ہے واللہ الغنی، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، تو اللہ بھی غنی ہے، حضرت عثمان بھی غنی ہے۔ میں صرف قرآن کریم سے حوالے دے رہا ہوں، ورنہ معاشرتی مثالیں تو بہت ساری۔ ہم کہتے ہیں فلاں شخص غنی ہے، پھر علماء فقہ کے مسائل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں زکوٰۃ غنی سے لے کر فقیر کو دینی ہے، مسکین کو دینی ہے۔ تو بھئی غنی کون ہے؟ جو صاحب نصاب ہے وہ غنی ہے۔ تو جناب غنی تو بہت سارے ہیں، مگر ہم قرآن کریم سے بات کریں واللہ الغنی، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، حضرت عثمان بھی غنی ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، اور رب کریم فرماتا ہے اپنے محبوب بندوں کے لیے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ معلوم ہوا بندے بھی علیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی علیم ہے۔ فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حلیم ہے، حلم والا، اور بندے بھی حلم والے ہیں، حلیم ہیں۔ تو قرآن کریم کی بے شمار آیات پیش کی جا سکتی ہیں جن سے یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات اپنے لیے بیان فرمائیں وہ بندوں کے لیے بیان فرمائیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ ہم ذکر کریں اپنے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رب کریم نے اپنے لیے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
حضور مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے. اپنے لیے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے. اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول بھی تمہارے نگہبان و گواہ ہیں. پھر رب کریم نے فرمایا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، بے شک تمہارا ولی کا معنی مددگار لیجئے، ولی کا معنی دوست لیجئے، ولی کا معنی ساتھی لیجئے. 14 معنی علماء تفسیر نے بیان کیے ولی کے، جو معنی بھی لیجئے، مگر رب کریم نے ایک ہی لفظ عربی میں بیان فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. کسی کو ولی کا معنی مددگار کرنا قبول نہ ہو، یہ تو ماننا پڑے گا جو صفت ولی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائی وہی صفت ولی اپنے رسول کے لیے بیان فرمائی، وہی صفت ولی ایمان والوں کے لیے بیان فرمائی. بے شک تمہارا ولی، تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول اور ایمان والے. اور ایسی مثالیں اور بھی جگہ قرآن کریم میں ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کے لائق کون ہے؟ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے. صفت وہی ہے عزت، اور وہی صفت عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائی، اپنے رسول کے لیے بیان فرمائی اور ایمان والوں کے لیے بیان فرمائی. ایک لفظ ہے مولا، صفت مولا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو ہم مولا کہتے ہیں، مولا کریم، مولا تعالی. مولا کے معنی ہے مددگار کے. تو آپ دیکھیے ہم قرآن کریم میں تلاوت کریں تو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ مولا ہے. اور یہاں صورتحال کیا ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا. اور قرآن کریم سے رب کریم نے بتایا ہمیں کہ دعا مانگو تو یوں دعا مانگو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اے اللہ تو مولانا ہے، انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مددگار ہے، اے اللہ تو مولانا ہے. اور سارے مکاتب فکر کے لوگ اپنے علماء کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ مولانا. مولانا صاحب بیٹھے، مولانا صاحب بیٹھے، مولانا صاحب بیٹھے. تو جناب یہ مولانا کا لفظ تو سب استعمال کر رہے ہیں، شرک کیوں نہیں ہوا؟ جب قرآن کریم نے بتایا انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو مولانا ہے، تو پھر یہ باقیوں کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کیسے ہوتا ہے؟ توحید کو خطرہ کیوں نہیں ہوتا؟ شرک کیوں نہیں ہوتا؟ معلوم ہوا کہ اصل بات کچھ اور ہے. جو بابا جی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے گل وچ ہو رے، گل وچ ہو رے. تو بات کیا ہے؟ آئیے اب شرک کی وہ تعریف جو کہ قرآن کریم کی تمام آیات مقدسہ کے تناظر میں اہل علم نے بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت بے عینی ہی کسی غیر کے لیے ماننا شرک. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت، لفظ میں نے اضافہ کیا بے عینی ہی، جیسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بالکل ویسی ہی، جیسی اللہ کے لیے ہے بالکل ویسی ہی کسی غیر کے لیے ماننا شرک ہے. جب ابو جہل کی ذریت سے کوئی شخص کسی سنی کو ورغلانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے جی اللہ کی صفت کسی دوسرے کے لیے ماننا شرک ہے. تو اللہ مددگار ہے، رسول مددگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی صحابی یا ولی مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ حاضرین گرامی وہ دھوکہ دے رہا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے لیے علم غیب ثابت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا یہ شرک ہے؟ بالکل نہیں. جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے بے عینی ہی بالکل ویسی ہی جیسی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفت مانی جاتی ہے، وہ صفت بالکل ویسی ہی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ماننا شرک ہے. یہ ہے تعریف، اس کو ذہن میں پکا کر لیجئے. اب یہ تعریف کہاں سے آئی؟ یہ قرآن کریم سے آئی. اور کہاں سے آئی؟ ہم تو بات ہی قرآن کریم سے کر رہے ہیں. حاضرین گرامی ارشاد باری تعالیٰ ہوا انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ وہی سمیع و بصیر ہے. یہ ضمیر تکرار کے ساتھ آئی 2 مرتبہ، بے شک وہ وہی سمیع و بصیر ہے. اہل تفسیر نے لکھا وہ وہی سمیع و بصیر ہے، یعنی وہ خود سے سمیع و بصیر ہے. اس میں مبالغہ بیان ہوا کہ وہی سمیع و بصیر ہے، وہ خود سے سمیع و بصیر ہے. اس کو سمیع بنانے والا کوئی نہیں، اس کو بصیر بنانے والا کوئی نہیں. یہ صفات اس کی ذاتی ہیں. قرآن کریم بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ذاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی
ہر صفت ذاتی ہے یعنی خود سے ہے، اللہ کو کوئی صفت دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ذاتی ہے، اور بندوں کی صفت میں سمیع ہوں، حضرت علامہ سمیع ہے بصیر ہے، آپ سمیع ہے بصیر ہے، تو قرآن سے پوچھئے کہ بھئی ہم سمیع و بصیر کیا اللہ کی طرح کے ہیں؟ نہیں، قرآن کہتا ہے، رب کریم نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا، من نطفة امشاج نبتلیہ، ملے ہوئے نطفے سے تاکہ اسے آزمائیں، اسے جانچیں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بس ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنا دیا۔ اللہ سمیع و بصیر ہے خود سے، اور ہم سمیع و بصیر ہیں اللہ کے بنائے سے۔ ہم سمیع و بصیر ہیں اللہ کے بنائے سے، اللہ کی عطا سے۔ شرک رہا باقی؟ شرک نہیں رہا، اس لیے کہ ایک سمیع و بصیر خود سے ہے، ایک سمیع و بصیر ہونے میں اللہ کا محتاج ہے۔ فرق ہے کہ نہیں فرق؟ وہ بھئی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ باتیں بتا رہا ہے۔ رب کریم نے اپنے بارے میں فرمایا الحی، وہ خود سے زندہ ہے۔ آیت الکرسی میں ارشاد ہوا الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے، اوروں کا قائم رکھنے والا ہے۔ اور ہمارے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے حیات عطا کی۔ تو میں اور آپ، ہمیں حیات دینے والا اللہ ہے۔ یحییکم، وہ تمہیں حیات دیتا ہے، تمہیں زندگی دیتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، ہمیں حیات دینے والا اللہ، اللہ کو حیات دینے والا کون؟ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ خود سے زندہ ہے۔ الحی، وہ خود سے زندہ ہے۔ ایک فرق یہ کہ ہماری صفات، بندوں کی صفات قرآن کریم میں بیان ہوئی، سب اللہ کی عطا سے ہیں۔ رب کریم جب انسان کے لیے فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، تو یہ بھی ارشاد فرماتا ہے عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو ہم نے علم سکھایا ہے جو یہ نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے خود سے، اور بندے علیم ہیں اللہ کے سکھائے سے، اللہ کی عطا سے۔ تو پہلا فرق سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، بندوں کی صفات اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ شرک رہتا ہے؟ نہیں رہتا، ورنہ قرآن کریم پر الزام آئے گا کہ معاذ اللہ قرآن کریم شرک کی تعلیم دینے آیا، لوگوں کو شرک بتانے آیا؟ نہیں، قرآن کریم شرک مٹانے آیا، شرک سے ہمیں بچانے کے لیے آیا۔ اسی لیے رب کریم نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اے لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر صفت میں بے نیاز ہے، اور تم ہر صفت کے ہونے میں اللہ کے محتاج ہو۔ تم سب اپنی صفات میں صمد کسے کہتے ہیں؟ علماء سے پوچھئے، صمد وہ ہوتا ہے جو سب سے بے نیاز ہو اور سارے اس کے محتاج ہوں، سارے اس کے محتاج ہوں، اور وہ سب سے بے نیاز ہو، وہ صمد ہے۔ تو اللہ الصمد، قرآن نے اصول دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی تمام صفات ذاتی ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور سارے بندے اپنی صفات کے ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی ہر صفت ذاتی ہے، بندوں کی تمام صفات اللہ کی عطا سے ہیں۔ ایک فرق۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کب سے ہیں؟ وہ ہمیشہ سے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں۔ اور بندوں کی صفات کب سے ہیں؟ جب ہم پیدا ہوئے اللہ نے ہمیں صفات دی، جب ہم پیدا ہوئے اللہ نے ہمیں صفات دی۔ تو ہماری صفات حادث ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، اور ہماری صفات جب سے ہم پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے تدریجاً ہمیں یہ صفات عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کب تک ہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی ہر صفت ابدی ہے، اور ہماری ہر صفت فانی ہے، ہماری ہر صفت فانی ہے۔ تو ہماری صفات کب سے ہیں؟ جب سے اللہ نے عطا فرمائی۔ ہماری صفات کب تک ہیں؟ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اور ہماری صفات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، ہماری صفات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کسی کے قبضے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے مخلوق سے،
مگر کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، یہ ہے سچا اور سچا عقیدہ توحید، یہ قرآنی توحید ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب جب ذکر ہوگا اور نسبت کی جائے گی ایک ہی صفت کی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی جانب، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وہی صفت ایک بار بیان ہوئی۔ عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ جانتے نہیں ہیں یہ بات کہ اللہ صفت عزت اپنے لیے بھی بیان فرماتا ہے، اپنے پیاروں کے لیے بھی بیان فرماتا ہے۔ حاضرین گرامی، جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو صفت اور ہے، اور جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہوگی تو اس کی صفات، اس کی تشریحات اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عزت ذاتی ہے، بندوں کی عطائی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عزت ازل سے ہے، ہماری جب سے اللہ نے دی۔ اللہ کی صفت عزت مخلوق سے بے نیاز ہو کر ہے، ہماری صفت عزت اللہ کی حاجت مند ہو کے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے مولا تو جسے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلت دے دے، تیرے قبضہ قدرت میں ہے سب کچھ۔ تو بندوں کی صفت عزت اللہ کے قبضے میں، اور بندوں کی صفت عزت اللہ کے قبضے میں، اور بندوں کی صفت عزت کب تک؟ جب تک اللہ چاہے، اور اللہ کی صفت عزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح رب کریم نے جب ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارے مددگار اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں، تو اللہ بھی مددگار ہے۔ اللہ مددگار ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اس کی یہ صفت خود سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مددگار بنایا۔ اللہ نے ہمیں مددگار بنایا، اپنے نبیوں کو مددگار بنایا، اپنے ولیوں کو مددگار بنایا۔ تو بندوں کا مددگار ہونا اللہ کی عطا سے، اللہ کا مددگار ہونا خود سے، بندوں کا مددگار ہونا جب سے اللہ نے انہیں مددگار بنایا، اور اللہ کا مددگار ہونا ہمیشہ سے، اللہ کا مددگار ہونا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور بندوں کا مددگار ہونا جب تک اللہ چاہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوبارہ اس مثال کی طرف آئیں۔ آپ نے اور ہم نے کہا مولانا صاحب، مولانا کا مطلب ہمارے مددگار۔ جب یہ پیدا ہوئے تو مولانا نہیں تھے، جب یہ پیدا ہوئے تو مولانا نہیں تھے، لیکن انہوں نے علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں علوم شرعیہ کی دولت سے مالا مال فرمایا، یہاں تک کہ یہ ہمارے مددگار بن گئے۔ ہم دین کا مسئلہ ان سے پوچھتے ہیں، اور کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ قرآن نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے نا تو کسی علم والے کے پاس چلے جاؤ، کسی علم والے سے پوچھ لو۔ تو ہم ان کے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے، اب یہ ہمارے مددگار ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں مولانا ذرا یہ مسئلہ بتا دیجئے، یہ مددگار کب سے بنے؟ جب سے یہ عالم بنے، یہ مددگار بن گئے۔ یہ کب تک مددگار ہیں؟ جب تک اللہ نے ان کو زندگی دی ہے، یہ دین پر قائم ہیں، یہ اپنے علم دین کی دولت لٹاتے رہیں گے، یہ مددگار رہیں گے۔ حاضرین گرامی، یہ بڑی آسان سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس لیے یہ کہنا کہ جو صفت اللہ کی ہے وہ اللہ کے سوا کسی میں ماننے سے شرک ہو جاتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بعین ہی کسی غیر میں مانی جائے، یعنی کوئی شخص کسی بندے کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بغیر اللہ کی عطا سے خود سے اس صفت کا مالک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بندے کے متعلق یہ عقیدہ رکھے اس کی یہ صفت ہمیشہ سے ہے، وہ مشرک ہے۔ اس کی یہ صفت ہمیشہ کے لیے ہے، وہ مشرک ہے۔ اس کی یہ صفت اللہ سے بے نیاز ہو کر ہے، یہ مشرک ہے۔ اور یہاں بعض لوگوں کو یہ مسئلہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جناب اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ مگر میں آپ کو اسی مضمون کا دوسرا پہلو پیش کروں۔ آپ کو دیکھنے کی صلاحیت حاصل ہے، دیکھتے ہیں نا، ہم سب دیکھتے ہیں۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ مجھے دیکھنے کی صلاحیت خود بخود ہے، ایسا شخص مشرک، ایسا شخص مشرک ہے نا، اس نے اللہ والی صفت اپنے اوپر منطبق کر لی۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں چونکہ دیکھنے کی صفت اللہ نے دے دی، اب میں اللہ سے بے نیاز ہوں،
اللہ کا محتاج اب نہیں ہوں دیکھنے میں، اب میں جب چاہوں آنکھیں کھولوں، جب چاہوں آنکھیں بند کر لوں، جب چاہوں دائیں دیکھوں، جب چاہوں بائیں دیکھوں. اگر وہ کہے میں اللہ سے بے نیاز ہو کر اس صفت کا مالک ہوں، وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی مشرک ہے. صرف اولیاء اللہ کی طرف توپوں کا رخ کیوں کرتے ہو؟ صرف تمہیں اللہ کے نبیوں سے تکلیف اور پریشانی کیوں ہے؟ ذرا گریبان میں جھانکو. اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے بے نیاز ہو کر کوئی صفت کسی بندے میں مانے گا، وہ مشرک ہے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا. اس لیے جو صفت کسی کے پاس ہے، چاہے وہ صفت یہ ہے کہ میں پکڑنے پر قادر ہوں، میں بولنے پر قادر ہوں، میں چلنے پر قادر ہوں، یہ ساری صفات بھی اگر کوئی شخص اپنے لیے ازلی مانے، اپنے لیے ابدی مانے، اپنے لیے اللہ کی عطا کے بغیر ذاتی مانے، یا ان صفات کو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کر مانے، تب بھی وہ مشرک ہے. حاضرین گرامی، بعض لوگوں کو پریشانی اس سارے مضمون سے نہیں ہوتی، مگر جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم عطا کیا، تو انہیں پریشانی ہو جاتی ہے. پھر وہ قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سنیوں کو گمراہ کرنے کی ناپاک صحیح کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں ہے، قل اے حبیب علیہ السلام تم فرماؤ، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہیں وہ غیب کا کچھ علم نہیں رکھتے سوائے اللہ کے. اللہ آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. بالکل یہ آیت کریمہ ہے. اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہوا، قل اے حبیب علیہ السلام تم فرماؤ، ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. تو یہاں سارے مفسرین نے لکھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفاسیر کا خلاصہ اس آیت کے ترجمے میں شامل کیا، نہ میں خود سے غیب جانتا ہوں، نہ میں لا اعلم الغیب، میں خود سے غیب نہیں جانتا. حاضرین گرامی، کوئی کہے جس کو عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن کی بیماری ہو، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، منافقوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن کی بیماری ہے، اللہ ان کی بیماری اور بڑھا دیتا ہے، اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا. وہ جھوٹ کیا ہے؟ وہ جھوٹ یہی ہے، نہیں ہم تو حضور کی عظمت مانتے ہیں، حضور کی شان مانتے ہیں، مگر یہ بریلوی حضور کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا تمہارے دلوں میں جو جلن کی بیماری ہے نا حضور کی شان سے، اسی لیے تمہیں کوئی بات اگر شیطان کے حوالے سے کی جائے، اس کی قدرت کے حوالے سے، اس کے حاضر و ناظر ہونے کے حوالے سے، اس کے علم غیب جاننے کے حوالے سے، تو تمہیں پریشانی لاحق نہیں ہوتی. مگر جب پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو پھر تمہیں شدید پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تمہارا عقیدہ توحید خطرے میں پڑ جاتا ہے. تم مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے ہو کہ نہیں دیکھیں شرک ظلم عظیم ہے، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اور دیکھو یہ شرک ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی صفت مان لی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور ہمارے درود و سلام سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں وغیرہ. چلیے جناب بات یہی رکھیے گا اور توجہ میری جانب. اب مجھے بتائیے، حضرت صاحب نے تقریر فرمائی، ہم نے سنی، انہوں نے بڑی فضیلت والی باتیں بتائیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ ثواب ہے. تو جناب میں نے یہ دل میں خیال کیا، مولانا نے اتنی فضیلت بتائی ہے، 1000 روپے مدرسہ بدر منیر کے چندے میں مجھے دینے. میں نے کیا کیا؟ دل میں خیال کیا، سوچا، بتایا نہیں کسی کو، میں نے نہیں بتایا، بالکل میں نے دل میں سوچا، لیکن کسی کو پتا چل گیا بغیر میرے کہے. اس نے فوراً میرے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ 1000 روپے، او بھائی بڑی مہنگائی ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، دیکھو کہاں مہنگائی آسمان پہ چلی گئی، تو دینے ہیں تو بس 100 روپے دے دو اور 50 ہی دو، بس بہت ہے، تمہارے گھر کے پر خرچے پورے نہیں ہوں گے، بیوی بچوں کا کیسے خرچہ پورا کرو گے. اب یہ کس کو پتا چل گیا بغیر میرے کہے ہوئے؟ یہ کس نے میرے دل کی بات کو جان لیا؟ من شر الوسواس الخناس، یہ خناس کے وسوسوں کے شر سے پناہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تعلیم دی. جب میں نے دل میں بات رکھی تھی اور کسی نے جان لیا تو اس کو غیب کا علم ہوا کہ نہیں؟
اسے غیب کا علم ہوا کہ نہیں؟ بھائی میرے دل کی بات تھی، میں نے تو مولانا کو بھی نہیں بتائی، میں نے تو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی دوست کو نہیں بتائی، جناب اس کے باوجود رانا صاحب ساتھ بیٹھے تھے ان کو بھی نہیں بتائی، تو اس کو کیسے پتا چل گیا؟ غیب کا علم جان لیا؟ جی ہاں جان لیا۔ پھر یہ کہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے، جو امریکہ میں انہیں کون بہکا رہا ہے، جو افریقہ میں ہے انہیں کون بہکا رہا ہے، جو آسٹریلیا میں ہے، یورپ میں انہیں کون بہکا رہا ہے، جو رشیا میں ہے انہیں کون بہکا رہا ہے، جو دیوبند میں ہے انہیں کون بہکا رہا ہے؟ بتائیں کون بہکا رہا ہے؟ جو نجد میں ہے ان کو کون بہکا رہا ہے؟ تو شیطان ہی تو بہکا رہا ہے۔ تو بھائی وہ اکیلا، وہ ایک ہے، ابلیس ایک ہے نا۔ قرآن کریم میں ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن ہے اللہ کا۔ مجھے بتائیے، میرا دل کا معاملہ تھا، دل کی بات تھی، میں نے دل میں سوچا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، میں نے فیصلہ کر لیا میں اپنے بچوں کو عالم دین بناؤں گا۔ شیطان کہنے لگا بچے رول جائیں گے، یہاں تو مولانا کے لیے اپنے گھر کا کچن چلانا مشکل ہے، لوگوں کے پاس فلمیں دیکھنے اور کنجر خانے اور مراسی خانوں میں خرچ کرنے کے لیے مال ہے، دین کے لیے دینے کے لیے نہیں ہے، تو تم اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ گے، کل کو کیسے ان کا گزارا ہوگا، کیسے یہ اپنا پیٹ پالیں گے؟ یہ شیطان کو کس نے بتا دیا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے، میں اپنے بچوں کو مولانا کی تقریر سن کر کہ علم دین سیکھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، میں انہیں عالم بنانا چاہتا ہوں۔ شیطان کو خود بخود پتا چل گیا، معلوم ہوا وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو جناب یہ کیا ہے؟ یہ علم غیب ہے یا نہیں؟ علم غیب ہے۔ اور پھر وہ ساروں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ حاضر و ناظر ہے۔ سوچئے، شیطان کے لیے ہم نے بیان کیا، یہ عقیدہ سب مانتے ہیں، کسی مسلک کا اختلاف ہے مولانا؟ کسی کا اختلاف نہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے کسی مکتبہ فکر کا کہ جناب شیطان جو ہے وہ ساروں کے حال جانتا ہے کہ نہیں، سب کو گمراہ کرتا ہے یا نہیں، سب کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا ہے۔ تو بھائی وہ ایک ہے، یہ سارے کام کرتا ہے، تو وہ حاضر و ناظر ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ تو حاضر و ناظر ہو گیا، ہر جگہ موجود ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے دل کے حال جانتا ہے، وہ تو غیب کا بھی علم جانتا ہے۔ تو اس میں کبھی جھگڑا ہوا؟ کبھی سنا آپ نے لوگوں نے فتوے لگائے ہو وہ مشرک ہو گئے، جس نے شیطان کے لیے یہ طاقت مانی وہ مشرک نہیں؟ وہاں پر ہمیں دوسرا بندہ یہ سناتا ہے، وہ جی قرآن میں ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ تو قرآن سے ثابت ہے شیطان انسان کی رگوں میں گردش کرتا ہے خون کی طرح، یہ تو حدیث ہے بخاری شریف کی۔ تو جناب والا شیطان کی طاقت منواؤ تو مان لیتے ہو، شیطان کا اختیار منواؤ تو مان لیتے ہو، شیطان کا علم غیب منوایا جائے تو مان لیتے ہو، شیطان کا حاضر و ناظر ہونا منوایا جائے تو مان لیتے ہو۔ اور جب بات پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے تو تمہیں شرک کے فتوے یاد آتے ہیں۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے لوگو، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کاش کے حیا کی ہوتی، شرم کی ہوتی۔ ابلیس کی شان بیان کرنے میں اس کے لیے خدائی اختیارات ماننے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر پریشانی ہے تو پیارے مصطفیٰ کی شان ماننے میں۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کریم کی آیات، آئیے پہلی آیت، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اے لوگو اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب کا علم عطا فرمائے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن نے بتایا رسولوں کو غیب کا علم اللہ دیتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ، عالم الغیبی، اللہ غیب کا عالم ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی بالرسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کر لے اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو غیب کا علم اللہ نے عطا کیا۔ جو اس آیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو اس آیت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلقاً علم غیب کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ ہاں عقیدہ وہی توحید کا جو ہم نے بیان کیا، قرآنی توحید، یعنی اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، خود سے ہے، اور حضور کو علم غیب دینے والا اللہ ہے، حضور کو علم غیب دینے والا اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں،
قرآن کہتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول تم سب کے نگہبان اور گواہ ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے حبیب ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی گواہ بنا کر بھیجا۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو مرا ہوا ہو وہ گواہ ہوتا ہے؟ معاذ اللہ۔ جو دیکھ نہ سکتا ہو وہ گواہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا قرآن ہے جو بتا رہا ہے کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھتا بھی ہو، جو سنتا بھی ہو، جو جانتا بھی ہو وہ گواہ ہے، جو دیکھے وہ گواہ ہے، جو سنے وہ گواہ ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو شاہد اور شہید بنا کر بھیجا۔ آئیے پھر بات کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مددگار بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اختیار دے کر بھیجا۔ اختیار ایسا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ یہ رسول اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے اختیار دیے گئے۔ جیسے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے پاکی عطا فرما دے، اور يُزَكِّيكُم، میرے حبیب بھی تمہیں پاک کرتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی بات یہ ہے، صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائی، تو جو شان باری تعالیٰ کے لائق تقاضے ہیں ہم نے ان کے ساتھ اس صفت کو مانا، اور جو صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کے لیے بیان فرمائی، جو تقاضے اس کے ہیں، ان مخلوقات کے ہیں، وہ محبوب بندے ہیں، وہ انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، ہم نے ان تقاضوں کے ساتھ اس صفت کو مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت لا محدود و لا متناہی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اسی طرح لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں کا غیب کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے لا محدود لا متناہی، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا علم کتنا ہے، یہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہمارے اکابرین نے بیان کیا۔ ما کانا وما یکون، جو کچھ کائنات میں ہو چکا، جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے، تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کے تمام علوم پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اور بخاری و مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، حضرت عمر سے مروی، حضرت حذیفہ سے مروی، حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی، حاضرین گرامی، کہ حضور علیہ السلام نے کائنات بننے سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کے سارے واقعات بیان فرما دیے۔ تو یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو علم ہے نا، اس کو علم الہی سے وہ نسبت بھی نہیں۔ اب میرے اور آپ کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، جاہلوں نے کہہ دیا نا، اور جی یہ حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر مانتے ہیں، وہ فرمانے لگے استغفر اللہ، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم ما کانا وما یکون، سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سامنے وہ حیثیت نہیں رکھتا، وہ نسبت نہیں ہے علم الہی سے علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو سمندر کی بوند کے کروڑویں حصے کو کروڑوں سمندروں سے ہوتی ہے۔ کروڑوں سمندر یہ ہے متناہی مقدار، اور ایک بوند کا کروڑواں حصہ یہ بھی ہے متناہی مقدار، اور محدود کو محدود سے، متناہی کو متناہی سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہوتی ہے، مگر محدود کو لامحدود سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، تو دانائے ما کانا وما یکون ہے۔ آئیے تاجدار بریلی سے پوچھئے، میرے آقا تو دانائے ما کانا وما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ جو خود جاہل ہیں وہ نبی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ حضور کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ نہیں، حضور کو اللہ نے علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے،
اور قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ فرما دیا وسعت علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب تجھے وہ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب لسٹ بناؤ نا، لسٹ بنا کے لاؤ، حضور کو اس چیز کا علم نہیں تھا، حضور کو اس چیز کا علم نہیں تھا، حضور کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ جواب میں ہم قرآن تلاوت کریں گے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب فرماتا ہے اے پیارے پہلے نہیں جانتے تھے مگر تمہارے رب نے تمہیں سارا علم عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو حاضرین گرامی، یہ شان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حاضر و ناظر ہے اللہ کی عطا سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی نام حاضر ہے؟ حاضر بھی عربی کا لفظ ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ناظر ہے؟ ناظر بھی عربی کا لفظ ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ناظر کا لفظ نہ حاضر کا لفظ، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف یہ نسبت کی جائے کہ جناب یہ شرک ہو گیا اس لیے کہ اللہ حاضر ناظر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کہنا شرک ہے؟ جب اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہونے سے پاک ہے، جو حقیقی معنی علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اس پر لکھا، وہی حاضر کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الموجود فی المکان، جو کسی مکان میں موجود ہے وہ حاضر ہے۔ حاضر وہ ہوتا ہے جو غیر حاضر ہو سکے۔ حاضر کون ہوتا ہے؟ جو غیر حاضر ہو سکے۔ کہتے ہیں نا ہاں بھئی فلاں حاضر ہے، جی حاضر ہے، اس لیے کہ پہلے نہیں تھا پھر آ گیا، جب نہیں تھا تو غیر حاضر تھا، جب آ گیا تو حاضر ہو گیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہیں سے غیر حاضر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے یہ لفظ۔ اسی لیے کبھی بھی کسی حدیث شریف میں کسی محدث نے کسی مفسر نے اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کے لیے بیان نہیں کیا۔ اسی طرح ناظر، بھئی ناظر کون ہوتا ہے؟ نظر کہتے ہیں نا اس کو، نظر اس لیے کہتے ہیں کہ آنکھ میں ایک سیاہ نقطہ ہے، اسے ناظر کہتے ہیں، جس کے ذریعے نظر کام کرتی ہے اور آدمی دیکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ کے ہونے سے پاک، آنکھ کی پتلی کے ہونے سے پاک، اس سیاہ دھبے کے ہونے سے پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ بصیر ہے، مگر وہ آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ ویسے دیکھتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق۔ اللہ جیسے اس کی شان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ خود قرآن کریم فرما رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر میری اور آپ کی آنکھ اللہ کی مثل کیسے ہوگی؟ میرے اور آپ کے کان اللہ کے کیسے مثل ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ حاضرین گرامی، خوب یاد رکھیے، ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کے متعلق یہ ضرور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جو درود و سلام پڑھتے ہیں ہمارے آقا سنتے ہیں، ہمارے آقا یہاں موجود ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ خود حدیث شریف جسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سند حسن سے روایت کیا، اور وہ حدیث پاک یہ ہے ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ، بے شک اللہ نے دنیا کو سمیٹ کر میرے سامنے ایسے کر دیا کہ میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب دیکھ رہا ہوں، اور ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے عقیدہ حاضر و ناظر۔ ساری کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے اور حضور ساری کائنات کے ناظر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے ناظر ہیں۔ تو حضرین گرامی یہی سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب نماز پڑھنے لگو تو یہ کہہ دو السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ بھئی السلام علیکہ ایہا النبی کا ترجمہ کیا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ، یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں نا، یا نبی سلام علیکہ کا ترجمہ کیجئے اور السلام علیکہ ایہا النبی کا ترجمہ کیجئے۔ اہل علم تشریف فرما ہے، پوچھ لیجئے ایوہا یا کے معنی میں ہے اور السلام علیکہ سلام علیکہ، اور نبی تو یا نبی سلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ ایوہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، دونوں کا ترجمہ بالکل ایک۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ منافق تو یہ ہیں ہی، اگر یہ کہیں کہ یا نبی سلام علیکہ کہنا شرک ہے تو ان کی نماز مکمل ہی نہیں ہونے دوں گا جب تک یہ بھی صیغہ خطاب سے میرے نبی کو سلام نہیں کہیں گے۔ ہر مکتبہ فکر والا جب نماز پڑھتا کہتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی، او بھئی اب کیوں کہہ رہے ہو؟ یہی تو نماز کے اندر اللہ نے واجب کر دیا کہ تم نہیں کہو گے نماز نہیں ہوگی، اور جب نماز کے باہر کہو گے یا نبی سلام علیکہ تو شرک کیسے ہے؟ پھر نئی سٹوری آ گئی
کہنے لگے وہ مدینہ شریف میں کوئی کہے تو شرک نہیں ہے، جو یہاں کہے تو شرک ہے۔ یہ نیا ڈرامہ آیا، بھائی شرک تو شرک ہے، مدینے میں کیا جائے تب بھی شرک ہے، اور یہاں دریا خان میں کیا جائے تب بھی شرک ہے۔ شرک کے احکام جگہ بدلنے سے بدلتے نہیں ہے۔ تو بھائی بت کی عبادت اگر یہاں شرک ہے تو وہاں بھی شرک ہے، یا نبی کہنا اگر یہاں شرک ہے تو وہاں بھی شرک ہونا چاہیے، مگر ہے نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب کہتے ہیں سرکار ہمارا درود و سلام سنتے ہیں تو ہمیں ایک لاجک یہ دی جاتی ہے کہ جناب دور سے سننا تو اللہ کی صفت ہے، دور سے سننا اللہ کی صفت ہے، تو جو کوئی یہاں سے کہے گا یا نبی یا رسول تو وہ تو مشرک ہو جائے گا، اس لیے کہ دور سے سننا تو صرف اللہ کی صفت ہے۔ قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو نا کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے۔ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ دور سے سننا اللہ کی صفت نہیں ہے، دور سے سننا اللہ کی صفت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے حبیب تجھ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں تو انہیں بتا دو میں تو قریب ہوں، میں تو قریب ہوں۔ قرآن کے الفاظ، دوسری آیت کریمہ، بھئی کتنا قریب ہے اللہ؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری شہرک سے زیادہ میرے قریب، ان کی شہرک سے زیادہ ان کے قریب، ان کی تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب۔ کیا وہ صرف ہمارے قریب ہے اور باقی لوگوں کے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن کہتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تم سب کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، اور یہ شان صرف رب کی ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ ہم بیان نہیں کرتے۔ حضور اپنے روضہ اقدس میں آرام فرما ہے، ساری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرماتے ہیں جیسے ہم میں سے کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھتا۔ حاضرین گرامی، اب آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ کا شریک نہیں کہتے۔ اللہ کا شریک انہیں ماننے میں دو قسم کا خسارہ، اللہ کا شریک ماننے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک ماننے میں دو قسم کا خسارہ ہے۔ ایک خسارہ تو ہمارا، اور وہ خسارہ یہ ہے، وہ نقصان یہ ہے کہ آدمی مشرک ہو جائے گا اللہ کا شریک مانے گا تو مشرک ہو جائے گا نا۔ اللہ کے شریک نہیں ہے حضور، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے شریک نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت میں، اس کے علاوہ نماز میں، ہر جگہ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں، اس لیے گواہی دیتے ہیں، ہر نماز میں گواہی دیتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہم حضور کو اللہ کا شریک نہیں جانتے، ہم حضور کو اللہ کا بندہ اور رسول جانتے۔ اور حضور علیہ السلام کو یہ جو عبدہ ہے نا، عبد میں بھی ہوں آپ بھی ہیں، مگر ہمیں اللہ نے کہیں فرمایا کہ یہ میرا بندہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ یہ جو حبیب ہے نا یہ میرا بندہ ہے، خاص بندہ، تو خاص ہے نا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، علماء سے آپ نے 12 تقریر سنی، فاوحیٰ الی عبدہ، تو یہ تو عبدہ ہی ہے نا، یہ خاص بندہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں، اور وہ خاص بندے کیا ہیں کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ خود آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، خبردار رہو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو ہم حضور کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، اللہ کا حبیب مانتے۔ کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا، سارے کہتے ہیں جن کا عقیدہ ہے، ہم حضور کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ اب اس کی حکمت سمجھیے، اس میں دوسرا نقصان ہے حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کے حوالے سے، اور وہ کسی مسلمان کو گوارا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شریک وہ ہوتا ہے جس سے حساب کیا جاتا۔ شریک کون ہوتا ہے؟ آپ کا کاروباری شریک کو کیا ہوگا؟ حساب ہوگا نا، ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا، یہ اتنا میں نے کیا، اتنا تم نے خرچ کیا، اتنا میں نے کمایا، اتنا تم نے کمایا، یہ میرا حصہ تھا، یہ تمہارا حصہ ہے۔ تو یہ میرا تیرا کب شروع ہوتا ہے؟ جب شریک ہو، جب شریک ہو تو میرا تیرا شروع ہوتا ہے، اور جب حبیب ہو تو پھر جو محب کا ہوتا ہے وہ سارا محبوب کا ہوتا ہے۔ جب حبیب ہو
تو جو محب کا ہوتا ہے سب محبوب کا ہوتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ساری نعمتوں کی کثرت تجھے عطا فرما دی. رب کریم پھر فرماتا ہے کہ وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور رسول نے عطا کیا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں کیا برا لگا منافقوں کو؟ یہی نہ کہ انہیں اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. اللہ اکبر. من فضلی ہی ضمیر واحد ہے، ذکر دو کا ہے، ضمیر واحد کی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے جو رسول کی عطا ہے وہ اللہ کی عطا، جو رسول کی عطا ہے وہی اللہ کی عطا ہے، جو رسول کا فضل ہے وہی اللہ کا فضل ہے. تو جب محب حبیب کا معاملہ ہو تو پھر میرا تیرا نہیں ہوتا، جو محبوب کا ہوتا ہے وہ محب کا ہوتا ہے، جو محب کا ہوتا ہے وہ محبوب کا ہوتا ہے. حاضرین گرامی، ورنہ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتا کہ اے حبیب چاند تو میں نے بنایا تھا، تو نے توڑا کیوں؟ چاند تو میں نے بنایا تھا نا. اگر شریک والا معاملہ ہوتا تو اللہ کریم فرماتا کہ بھئی تو ہے شریک، تو چاند میں نے بنایا، تو نے توڑا کیسے؟ سورج غروب میں نے کیا، تو نے پلٹایا کیسے؟ سورج ڈوب رہا تھا، تو نے روکا کیسے؟ پھر تو مسئلہ دوسرا آ جاتا اگر معاملہ ہوتا شریک کا. مگر ہاں الحمدللہ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے، حضور اللہ کے حبیب ہیں. رب کریم فرماتا ہے اے حبیب چاند میں نے بنایا، تیرا دل چاہے توڑ دے، چاہے تو توڑ کر دوبارہ جوڑ دے، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ جب حبیب اتنے قدرت والا ہے تو وہ رب کتنی قدرت والا ہوگا. اے حبیب سورج میں نے چلایا ہے، تیرا دل چاہے روک دے، اگر سورج ڈوب جائے تیرا دل چاہے واپس پلٹا لے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جس حبیب کے اشارے پر چلتا سورج ٹھہرتا ہے اور غروب ہو گیا سورج واپس لوٹتا ہے، وہ حبیب اتنی قدرت والا ہے تو اس کا رب کتنی قدرت والا ہوگا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، دیکھ رسول اللہ کی قدرت. تو حضور کو ہم اللہ کا شریک نہیں جانتے، اللہ کا حبیب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر زندہ رکھے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا. وہ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میرا اور تیرا تو جب ہوتا جب شریک ہوتے، وہ شریک نہیں ہے، وہ حبیب ہے، خدا کی خدائی کے مالک ہے، خدا کی خدائی کے مختار کل ہیں. اس لیے محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی عقیدے پہ موت دے. آمین. وما علی الا البلاغ. ماشاءاللہ. اے جناب عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا